اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس وادی اور آپ کے اس محلے کو بھی علماء عطا فرمائے، حفاظ آپ کے یہاں موجود ہے۔ جس جگہ کوئی عالم باعمل ہوتا ہے اس کے اثرات، اس کے انوارات پوری بستی کے اندر پڑتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظیم علماء سے بخشا ہے۔ یہ کم ہے، میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کو کہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ڈاکٹر بھی ہو، ہمارے مسلمان بچے انجینئر بھی بنے، ہمارے مسلمان بچے سائنسدان بھی بنے، ہمارے بچے بڑی سی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر لے، لیکن ان کے اندر دین کا غلبہ، دین آگے ہو، پیچھے دنیا کی ساری ڈگریاں ہو، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے، اگر دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، ماسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، باقی جتنے عہدے ہیں سب بن گئے، اگر دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، ایمان اس کی زندگی میں کامل نہیں ہے، شریعت کا وہ پاسدار نہیں ہے، احکام خداوندی اس کے اندر نہیں ہے، سنت نبوی اس کے اندر نہیں ہے، اس کی ڈگریاں اس کے لیے وبال بن سکتی ہے، اس کے عہدے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال کا سبب بنیں گے۔ وہی ڈگری ہولڈر، وہی ڈاکٹر جسے دین کا پتہ نہ ہو، وہ ماسٹر جسے دین کا پتہ نہ ہو، وہ انجینئر جو دین سے ناواقف ہو، وہ مزدور جو دین سے ناواقف ہو، حرام کمائی کما سکتا ہے، رشوت بھی کھا سکتا ہے، سود کے معاملات سے بے خبر ہوگا، رشوت کے معاملات سے بے خبر ہوگا، دنیاوی سارے گناہوں کا وہ ارتکاب کر بیٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر، کوئی مسلمان انجینئر، کوئی مسلمان کلکٹر، کوئی مسلمان پوسٹ آفس، کوئی مسلمان پولیس کا آفیسر، کوئی مسلمان فوج کا آفیسر، دنیا کے کسی شعبے کا ذمہ دار مسلمان اگر دیندار ہوگا، دین جاننے والا ہوگا، سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، شریعت کے احکام کا پابند ہوگا، انشاءاللہ جس زندگی کے شعبے میں رہے گا اس زندگی کے اس شعبے میں بھی انقلاب لا سکتا ہے۔ اسکول کے اندر میرا بھائی ماسٹر ہے، میرا کوئی رشتہ دار ماسٹر ہے، میرا کوئی دوست ملازم ہے، اگر اس کو دین کا علم رب نے عطا کیا ہے، اگر دین کی سمجھ عطا کی ہے، وہ اپنے بچوں کے اندر بھی دینی اثرات مرتب کر سکتا ہے، وہ بچوں کے اندر بھی دینی شعور پیدا کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ خود بے دین ہو، نماز کا پابند نہ ہو، نشے کے اندر لت پت ہو، دنیاوی خرافات کے اندر لت پت ہو، اس کے اثرات بھی بچوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان دیندار بنے۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، جن کے آپ اور میں ماننے والے مقلد ہیں، ان کا کتنا بڑا تجارت کا کاروبار تھا، پتہ نہیں کتنے اماموں کی تنخواہ اور مدرسین کی تنخواہ ان کے گھر سے جایا کرتی تھی، لیکن دین ان کے سامنے تھا، دین کے محافظ تھے، دین کے لکھوانے والے تھے، دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ نے ان کو دین کا اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی امام کے مقلد ہے تو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ۔ اللہ نے آپ کو بھی اپنی بستی کے اندر، نیل کے اندر، مجھے ایک زمانہ یاد ہے جب میں اس نیل کے اندر اپنے مکتب میں مولانا یونس صاحب کے پاس پڑھا کرتا تھا، تنسات اوس نے جناز پڑھنے وولتے میلان کی، تنسات اوس نے غسل دینے وولتے میلان کی، غسل دینے کے لیے بھی بہت دور سے آدمی کو لایا جاتا تھا،
نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مولانا کو لایا جاتا تھا، اور شادی بیاہ کے اندر نکاح پڑھانے والا اسے بھی کہیں کہیں سے ڈھونڈ کے لانا پڑتا تھا۔ لیکن آج دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، آج دیکھو رب کی کتنی عنایت ہے ہمارے اوپر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، رب کی عنایت ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر علماء کی کھیپ موجود ہے، ہر علاقے میں حافظ موجود ہے۔ یہ ساری دین ہمارے ان اکابر کی ہے، جن اکابر نے ہمارے دماغوں پہ محنت کی، ہمارے سینوں پہ محنت کی، ہمارے قلوب کے اندر محنت کی۔ یاد ہوگا شاید آپ کو، یا کسی نے کہا ہو، جب یورپ کے اندر انقلاب ایک آیا دہریت کا، ان کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں، خدا کا بھی انکار، نبی کو تو پہلے سے ہی نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کا بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ خدا کوئی چیز نہیں۔ اور یہ تحریک چلتے 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 آپ کے اور ہمارے وادی کشمیر کے اندر بھی پہنچی۔ وہاں سے مبلغین، میں نے شاید آپ کو پہلے کہا ہو یا نہ کہا ہو، چھوٹا سا ایک پمپلیٹ اگر وہ ملے وہ پڑھ لینا، بہت کام کی چیز ہے، بہترین مفید چیزیں ہیں۔ آپ کو اور مجھے ان کتابوں کے پڑھنے کا کہاں موقع؟ ہمارے پاس تو موبائل ہے، ہمارے پاس تو فیس بک ہے۔ میرے نوجوان بھائی کو، میری نوجوان بہن کو، جس کو باپ نے موبائل دے رکھا ہے، جس کو خود شوہر نے موبائل دے رکھا ہے، رات کو دونوں بستر کے اندر بیٹھ کر جو موبائل شروع کر دیتے ہیں، صبح کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اسے کہاں موقع ملے گا قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کا؟ اسے کہاں تعلیم ٹائم ملے گا وہ دین کی کوئی بات سیکھ لے؟ میں خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں، سب نوجوان ہیں، اللہ کی قسم آپ کی عبادت جتنی میرے رب کو پسند ہے اتنی ان بزرگوں کی عبادت اب پسند نہیں۔ یہ بزرگ بیچارے اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اندر وہ شہوت کا غلبہ ہی نہیں، وہ آج وہ طاقت اور قوت نہیں جو گناہ پر کسی کو ابھارے۔ اور آپ لوگوں کا گناہوں سے بچ کر، آپ لوگوں کا گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں رہنا، یہ کمال ہے، یہ رب کو پسند زیادہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر انسان کو جب تمام گناہوں کے مواقع موجود، انسان کے اندر طاقت ہے، وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ زنا کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا حق کھانے کے لیے بھی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ جوان ہے، جوانی کے عالم میں، اور خون بھی جوانی کا گرم ہے، وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ انسان اپنی جوانی کو کنٹرول میں کر کے، اپنی جوانی کو قابو میں کر کے، اپنی خواہشات کو دبا کر اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو یہ شیوا ہے پیغمبروں کا، یہ طریقہ ہے پیغمبروں کا۔ اور بڑھاپے کے اندر تو وہ لومڑی سو شال چو آسن یا گشال تو ونا، اگر سو گشال یم ساتن جوان چو آسن، یم ساتن پنس طاقتس من چو آسان، یم ساتن تمس رگن من جوانی خون چو آسان، مرغی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جب تک وہ اس کو گردن اس کی دبوچ لیتی ہے، کوکڑیشن پتہ ہی لگن کی ایٹس کالا سو شال چیون تھپ چیون ان پت چکاکڑ کرن ہائی ہوئی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان، یہی بھیڑیا، یہی لومڑی جب بوڑھی ہو جاتی ہے، یہی لومڑی جب کمزور ہو جاتی ہے، جب اس کو طاقت نہیں ہوتی ہے اب کسی کو شکار کرنے کی، کسی مرغی کو پکڑنے کی یا کسی جانور کو شکار کرنے کی اب طاقت نہیں رہتی ہے، یہی لومڑی پھر غار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں تسبیح پڑھنے لگتی ہے، اب میں کوئی گناہ نہیں کرتی ہوں، اب میں کسی مرغے کو نہیں کھاؤں گی، اب میں کسی جانور کا شکار نہیں کروں گی۔ اس سے پوچھو، اس لومڑی سے، جب تو جوان تھی اس وقت کتنی مرغیاں تو نے نیل کے اندر پکڑی ہے، اس سے پوچھو کتنے جانور تو نے نیل کے اندر شکار کیے ہیں، اس سے پوچھو کتنا تو نے ہمارے گاؤں میں نقصان کیا ہے۔ یہی بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما سمجھانا چاہتے ہیں، نوجوانوں، نوجوانی کی، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو، اپنے اس جوانی کی حفاظت کرو۔